नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाक फौज को गजा का कंट्रोल बहुत जल्द मिलने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, हम मजाक नहीं कर रहे। ये कैसे मुमकिन हुआ इस पर आपको बताएंगे नाज़रीन। 8 ममालिक की, अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक, उनके सरबराहान की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप उस मुलाकात को अहम तरीन मुलाकात करार देते हैं। उस मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि पाक फौज को गजा का कंट्रोल मिलेगा, मतलब मामलात सारे ठीक होने वाले हैं। इससे मुतालिक तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ अहम खबर यह भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी फौज पहुंचना शुरू हो चुकी है। ये क्या वजह है? क्या वहां पर कोई बेस कायम की जा रही है या किसी ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है? इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे नाज़रीन। बड़ी खबर एक और भी है, सरहद पार से, पड़ोसी मुल्क भारत से उन्होंने धमकी दी है, और उस धमकी को आपने सीरियस नहीं लेना, लेकिन ये धमकी किसने दी है उससे मुतालिक आपको बताएंगे कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या फिर ऑपरेशन सिंदूर 3.0 शुरू करने वाले हैं। 2 अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ SMDA कर सकते हैं। कुछ ज़राए से ये खबरें मौसूल हो रही हैं। और नाज़रीन, वो दोनों ममालिक अरब ममालिक नहीं हैं, वो दोनों इस्लामी ममालिक अरब ममालिक में नहीं आते। लेकिन वो अगर पाकिस्तान के साथ SMDA पर साइन कर लेते हैं, मुआहिदा कर लेते हैं, तो नाज़रीन ट्रस्ट मी, इस्लामी दुनिया में एक ऐसा इत्तेहाद कायम होगा कि यहूद व नसारा फिर बचने वाले नहीं है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हूँ, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ SMDA, इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है? सिर्फ एक नुक्ते पर हम फोकस करते हैं कि अगर सऊदी अरब की सालमियत पर हमला हुआ तो फिर इसका मतलब होगा पाकिस्तान की सालमियत पर हमला हुआ है। पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो तसव्वुर किया जाएगा कि सऊदी अरब पर हमला होगा। नाज़रीन, ट्रंप की 8 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से, सरबराहान से मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, तुर्किया के सदर मौजूद थे, कतर के मौजूद थे, उर्दन के, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अमारात, मिस्र। अब नाज़रीन, वहाँ पर कुछ अहम डिसीजंस और प्रपोजल्स पेश किए गए हैं गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। गज़ा में क़याम अमन के लिए एक फ़ोर्स बनाने की बात की गई है और उस फोर्स के अंदर एक अरब फोर्स को भेजने की बात की गई है। जी हाँ नाज़रीन, अरब फोर्स के क़याम की जो कि गज़ा का कंट्रोल संभालेगी और गज़ा के अंदर तामीर नौ करेगी और वहाँ पर मामलात को नॉर्मलाइज़ करेगी, क्योंकि फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम जो है वहाँ पर, उनको कभी भी वहाँ की लीडरशिप नहीं देना चाहते, ना तो इसराइल देना चाहते और ना फिर अमरीका इस बात पर मुत्तफ़िक़ है। अरब ममालिक को अगर वहाँ की क़यादत, वहाँ की लीडरशिप और वहाँ का कंट्रोल दिया जाएगा तो नाज़रीन, सऊदी अरब की फ़ौज क्या पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है अब? क्या पाकिस्तान की फ़ौज अब सऊदीया की फ़ौज नहीं है? ये 2 मुल्क अब एक जिस्म, एक जान बन चुके हैं। तो अगर सऊदी अरब की वहाँ पर फ़ोर्स गई तो इसका मतलब पाकिस्तान की फ़ोर्स भी वहाँ पर जाएगी। नाज़रीन, इससे मुतालिक बड़ी ख़बर एक ये भी है कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने उस स्टेटमेंट के अंदर नाज़रीन ये कहा है कि पाकिस्तान के 1600 फ़ौजी जो है वो सऊदी अरब पहुँचा दिए गए हैं। 1600 फ़ौजी हमारे सऊदी अरब पहुंचा दिए गए और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है दिफाई माहिदे के बाद। और फिर हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का इजलास होता है, इजलास के अंदर 8 इस्लामी ममालिक की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है। अहम तरीन मुलाकात उसको कहा जाता है, एक प्रपोज़ल पेश किया जाता है अरब फोर्स का। उस प्रपोज़ल के फ़ौरन बाद ये ख़बर आती है कि 1600 फ़ौजी हमने सऊदी अरब भेज दिए हैं। आप इवेंट्स को देख रहे हैं, इन सब को अगर आपस में मिलाएं तो फिर हमें यही तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज बहुत जल्द, पाकिस्तानी हमारी फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस गज़ा का कंट्रोल हासिल कर लेगी इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि इसमें हकीकत मौजूद हो, क्योंकि अभी जो हमें हालात और सीरीज़ ऑफ एक्शंस और इवेंट्स नज़र आ रहे हैं उससे तो हम यही अखज़ कर पाए हैं। नाज़रीन, फिर जो हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ है, उनकी जानिब से एक और स्टेटमेंट भी दी गई। वो जब एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने एक शो में ये इंकशाफ किया। एक्चुअली उन्होंने कहा कि हमारे पहले भी सऊदी अरब के अंदर काफ़ी फ़ौजी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में फ़ौजी मौजूद हैं और उनके साथ हमारे ताल्लुकात भी बड़े पुराने हैं। हमने बस अब इसको एक पैक्ट की शक्ल दी है और हम मज़ीद उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमने आपको 2 ममालिक की बात बताई कि 2 ममालिक जो कि अरब ममालिक नहीं हैं। एक मुल्क वो मज़ीद है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग इसके 2 ऐसे ममालिक जो कि अरब ममालिक नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा SMDA साइन करना चाहते हैं। और
خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ بہت جلد سائن بھی کر دیں گے. اب ہم نے بہت بڑی بات کہی کہ اگر یہ سائن ہو جاتا ہے ایگریمنٹ ان ممالک کا پاکستان کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ, تو ناظرین تاریخ کا توازن تبدیل ہو جائے گا, ظلم ختم ہو جائے گا, انصاف کی جیت ہوگی. وہ دو ممالک ترکیہ اور ایران ہے. جی ہاں ناظرین, ترکیہ اور ایران کے متعلق اس وقت خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بہت جلد یہ بھی ایس ایم ڈی اے سائن کرنے والے ہیں. ناظرین اگر ایس ایم ڈی اے سائن کر لیا پاکستان کے ساتھ ترکیہ اور ایران نے اور سعودی عرب کے ساتھ, تو ناظرین یہ 4 ممالک جو ہیں, یہ 4 اسلامی ممالک نہیں ہے, ان 4 اسلامی ممالک کو دراصل پوری امت مسلمہ کا پلر سمجھا جاتا ہے, پلر سمجھے جاتے ہیں. اور ناظرین یہ 4 ممالک جب ایک ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ بھول جائیے کہ مسلمان پر یا پھر مسلمانوں کی کسی ایک بستی پر بھی کوئی ظلم ڈھا کر دکھائے. ناظرین اب ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اسرائیل کا, ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے نیتن یاہو کا کہ اس نے اس قوم کو, اس امت کو ایک کر دیا جو کہ کافی عرصے سے مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی. تو ہم تو کہتے ہیں تھینک یو اسرائیل, تھینک یو نیتن یاہو. کیوں؟ فار یونائٹنگ اس. اب پوری امت مسلمہ, دیگر مسلم ممالک ایک ہو چکے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اگر وہ قطر پر حملہ نہ کرتے, باقی عرب ممالک کی غیرت نہ جاگتی, امریکہ جو کہ ان کو ایشور کروا رہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں, کہا گیا امریکہ, خاموش تماشائی بنا تھا. ناظرین تو دفاعی بجٹ جو ہے ہم سے بلینز آف ڈالرز, ہم سے دگنے تگنے کافی زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود جب ملک کی سالمیت کی بات آئی تو کیسے بھیگی بلی بن گئے. تو ہر فوج پاکستانی فوج نہیں ہوتی اور ہر ملک پاکستان جیسا نہیں ہوتا. ناظرین یہ بڑی خبریں ہیں جو کہ اس وقت موصول ہو رہی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر اسرائیل اور امریکہ کے اندر ٹینشنز مزید زیادہ ہو سکتی ہیں. اور ناظرین پھر جیروزلم پوسٹ کے اندر میں پڑھ رہا تھا, وہاں پر انہوں نے یہ خبر شائع کی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اسرائیل کو بھی اور بھارت کو بھی. یہ جو پاکستان کا اور سعودی عرب کا یہ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہے. اور ناظرین انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اب ہمیں ایران سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے سعودی عرب بن چکا ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہر اسٹیٹمنٹ کے اندر ان کی جانب سے, ان کی لیڈرشپ کی جانب سے پاکستان کو بار بار اس طریقے سے کہا جانا کہ پاکستان اصل خطرہ ہے. پاکستان کی اگزامپلز دیے جانا, اسامہ بن لادن کا جو آپریشن کیا تھا پاکستان میں امریکہ نے, اس کی اگزامپل دینا. اس کا ناظرین صرف یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان سے ان کو, جب پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں تھا 1968 کے اندر, بین گورین جو تھا ان کا پہلا اسرائیل کا وزیر اعظم, تو اس نے بھی یہ کہا تھا کیونکہ ان کو ایک نظریاتی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے, یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. دیٹس دی ریزن ان کو خطرہ ہے. ان کا ان کی آئیڈیالوجی سے, ان کے نظریے سے ہمیں خطرہ ہے. تو وہ خطرہ ان کو کل بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے, کل بھی موجود رہے گا. اسرائیل سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے, پاکستان کے وجود اور پاکستان سے اسرائیل کو بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ دن بدن خطرہ ان کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ناظرین ایک اور عرب ملک کی ہم نے بات کی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ سعودیہ کا چونکہ بڑا ایک انفلوئنس ہے عرب ممالک کے اندر, اور ان کو دیگر ممالک کے اندر جو عرب ممالک ہیں وہ دیکھ کر ڈیسیجنز لیتے ہیں, اور سعودی عرب کے ڈیسیجنز بڑا انفلوئنس بھی کرتے ہیں. ناظرین اب سعودی عرب کے بعد پاکستان اور بحرین کا دفاعی تعاون جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے. اور بحرین یہ وہ ملک ہے جو کہ سعودی عرب کو دیکھ کر اپنی پالیسی کو ایکچولی طے کرتا ہے. ناظرین ان کے جو بحرین کے نیشنل گارڈ کے کمانڈر ہیں, نیشنل گارڈز کے کمانڈر, انہوں نے ہمارے پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات کی ہے اسلام آباد میں, اور ملاقات کے اندر بڑی باتیں جو ہے کی گئی ہیں, بڑی ڈسکشنز ہوئی ہیں, اہم ڈسکشنز ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو مشترکہ تربیتی اقدامات کیے جائیں گے, ایویشن انڈسٹری میں تعاون کی بات چیت کی گئی ہے, اور پھر کچھ منصوبوں اور کچھ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پر بھی ناظرین, اور ٹریننگ کے نظام میں بہتری کے لیے بھی بات چیت کی گئی ہے. اب ناظرین ایئر چیف مارشل نے بھی اس ملاقات کو سراہا, انہوں نے بھی ایک موقف دیے, ایک گڈ گیسچر دیے, اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ہمارے جو مہمان خصوصی تھے, مہمان تھے جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ, انہوں نے بھی پاکستانی فوج کی اور پاکستانی فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں کو خوب سراہا, اور جس طریقے سے پھر پاکستان نے بھارت کو سبق سکھایا, تو پھر
سراہنا تو بنتا تھا. ناظرین ISPR کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا اور بیان کے اندر جو ہے یہ کہا گیا کہ ہم دفاعی تعاون کو مزید وسیع کریں گے. اس کا مطلب ایک اور ملک بھی ہمارے ساتھ ڈیل کرنے والا ہے. ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے دھمکی دی تھی لیکن آپ نے سیریس نہیں لینا. وہی بھارت ناظرین جس کو جب آپریشن بنیان و مرصوص ہم نے لانچ کیا اور ان کو جواب دیا, اس کے 3 مہینے بعد ان کے ایئر چیف کو یاد آیا کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں جاگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی یاد ہے مجھے, ہم نے تو پاکستان کے 6-7 طیارے گرائے تھے. ہم جنہوں نے بھارت کو رافیل طیارے گرا کر دکھائے, ثبوت دیے, اور کچھ دن پہلے تو ہم نے ٹیل نمبرز بھی دے دیے تھے کہ یہ آپ کا نمبرز تھا جو طیارے ہم نے گرائے ہیں. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, پاکستانی قوم جھوٹ بول رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ رافیل طیارے ہمیں دکھا دیں, آپ اپنا اسکواڈرن ہمیں دکھا دیں, لیکن نہیں دکھائیں گے. ابھی تک شیوانگی سنگھ نہیں دکھا سکے تو رافیل طیارے کیا دکھائیں گے. ناظرین بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بڑے مشتعل ہوتے ہیں, بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی آپریشن سندور ہم نے لانچ کرنا ہے 2.0 یا پھر 3.0, اور کوئی فالس فلیگ کی تیاری کر رہا ہے, لیکن وہ شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ان کا کس قوم سے پالا پڑا ہے, کس فوج سے پالا پڑا ہے. فوج آپ کا مقابلہ نہ کرے اور صرف پاکستانی عوام کو ایک مرتبہ کہہ دے کہ پاکستانیوں یہ دیکھو بھارت حملہ کر رہے, اس مرتبہ ہم آپ کو اپرچونٹی دیتے ہیں. پاکستان نے رکنا نہیں ہے, پھر پاکستان دہلی تک جائے گا, پاکستان امرتسر تک جائے گا. پاکستان جو ہے وہ یہ جو آپ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں, پھر کیا پتہ آپ خود پانی سے محروم ہو جائیں. تو یہ پاکستان کو آئی ڈونٹ نو کیا سمجھتے ہیں, کیا سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھارت ایسی غلطی اگر دوبارہ کرے گا تو اس مرتبہ ان کو ایسا جواب ملے گا, اور وہاں سے جواب ملے گا. ان کو اگر باندر نہ بنایا نا, یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے, DG ISPR کی جانب سے جب پریس کانفرنسز کی گئی, اسٹوڈنٹ سے بات چیت کی گئی, انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ یہ کر کے تو دیکھیں, اس مرتبہ ان کو اس طریقے سے ہم ماریں گے نا جس کا ان کو خود اندازہ نہیں ہوگا, جس کا خود ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. تو ان کے لیے ایک اور پلان تیار کیا ہوا ہے ہماری فوج نے, اور انہوں نے اگر ایسی غلطی کی تو پھر ناظرین یہ بچنے والے نہیں ہیں. ناظرین ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جو ہے وہ ٹرمپ کی ایک ملاقات ہونی ہے, متوقع ہے, اور یہ ملاقات جو ہے 25 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں متوقع ہے, اور اس میں بھی کچھ اہم فیصلے کیے جائیں گے. پاکستانی وفد ایکچولی جو ہے وہ نیو یارک میں موجود ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے, اور اس کے اندر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے موجود ہے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود ہے. جن ایجنڈے پر بات کی جائے گی, جس ایجنڈے پر اور جو پوائنٹس آف ڈسکشن ہوں گے, اس کے اندر خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات چیت کی جائے گی, غزہ کے ایشو پر بات کی جائے گی, کشمیر کے ایشو پر بات کی جائے گی, ریئر ارتھ منرلس کے ایشو پر بات چیت کی جائے گی, اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ باہمی تعاون اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید اقدامات کرنے کی اور کچھ مزید MOUs اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. اور یہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تیسرا دورہ ہے امریکہ کا 3 مہینوں میں. تو ناظرین کچھ بڑی خبریں مزید آئیں گی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.